شروع کرتے ہیں اللہ کے مبارک نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، 16 رمضان المبارک کی ٹی وی ٹوڈے ریان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، آپ کا میزبان بلال احسن، اور میرے ساتھ ہیں ہیرا جاوید۔ ہم آج بھی ایک بڑا اہم موضوع لے کر آئے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، اور وہ موضوع خواتین کے حقوق سے متعلق ہے۔ بالکل، اور یقیناً آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی۔ بالکل، کیا کہیں گی اس موضوع کے حوالے سے؟ بالکل، عورتوں کے حقوق کے بارے میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ عورتوں کے حقوق مطلب عورتوں کے اسلام میں کیا حقوق ہیں اور عورتوں کے معاشرے میں کیا حقوق ہیں، اور ان حقوق میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جسمانی تحفظ کی یقین دہانی اور معاشر خود مختاری، پسند کی شادی، جائیداد اور تعلیم سے لے کر متعدد جو حقوق ہیں جو بیان کیے گئے ہیں معاشرے کی جانب سے، اور اسلام نے اس بارے میں کیا کہا ہے، اور دور جہالت میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، اس تفصیلی اس پہ گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن ابھی باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ جی، گلزار حسنین صابری ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ پیر شمیم صابر صابری کے پوتے بھی ہیں، اور ان کا تعلق ہے صابری دربار کلش شریف سے۔ ان سے گزارش ہے کہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا
گلزار حسنین صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے. میں گزارش کروں گا محمد راحیل نقشبندی سے کہ وہ ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. لجپال نبی میرے درداں دی دعا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دعا دینا. جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا آقا، میں ذکر تیرا کرنا. میں نعت تیری پڑھنا آقا، میں ذکر تیرا کرنا. میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. دل روندا اے جان دینے، جدوں لوکی مدینے نو. دل روندا اے جان دینے، جدوں لوکی مدینے نو. ہن سانو وی آقا دربار ویکھا دینا. ہن سانو وی آقا دربار ویکھا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دعا دینا. آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے. آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے. لج رکھ لی اے لجپالا، لج رکھ لی اے لجپالا. خالی نہ اٹھا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دعا دے
محترم سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا لکھا ہوا کلام بڑا ہی خوبصورت لگتا، آپ نے لکھا کہ سائم دی تمنا روے آ کے مدینے وچ آسی دی تمنا روے آ کے مدینے وچ ساڈی وی تمنا کہ رہیے آ کے مدینے وچ پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا، پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا محمد راحیل نقشبندی نے، جو مختلف جتنے بھی چینلز ہیں آپ دیکھتے ہیں نجی چینلز پہ ہمیں نظر آتے ہیں اور اپنا کلام پیش کرتے ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں۔ اسی طرح گلزار حسنین صابری صاحب پیر کلس شریف سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ تلاوت کلام پاک ہمارے ناظرین کے سامنے جو ہے وہ پیش کی۔ ہم آپ کے بھی بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ شریک ہوئے۔ ہم اپنے دونوں مہمانان جو معزز مہمان ہیں ان کے مشکور رہے۔ پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، موضوع کی طرف کچھ بات کرتے ہیں۔ اب ہیرا بات کر رہی تھی آپ اپنے موضوع کے حوالے سے، کچھ بتائیں اور کیا کیا موضوعات ہیں جن پہ ہم آج حقوق نسواں ایک بڑا، کیونکہ ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر خواتین ہمیں نظر آتی ہیں کہ بہت بات بھی کی جاتی ہے، یہ کرنٹ ٹاپک ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ اس موضوع کو ایڈریس کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو آپ نے بات کی، جو پوائنٹس آپ نے بتائے، سوالات بتائے جو ہم اپنے یقیناً دینی اسکالر ڈاکٹر اختر حسین ازمی سے کریں گے، ان سوالات میں سے کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین جانتی ہی نہیں۔ کیا کہتی ہیں آپ اس پہ؟ ایسا ہی ہے جیسے عورت مارچ میں ہمیں ایسے پلے کارڈز نظر آتے ہیں جو نہ ہمارے معاشرے سے ریلیٹڈ ہیں نہ ہی ہمارے اسلام سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ اور یہ بھی یہاں آپ کو بتا دوں کہ اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے اور معاشرہ جو ہے ہمارا اس میں بھی عورتوں کو بالکل بہترین عزت دی جاتی ہے، مقام دیا جاتا ہے، ماں کا ایک اپنا مقام ہے، بہن کا ایک اپنا مقام ہے۔ سوال کیا جائے گا، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم سوال کریں گے لازماً، جو ایک اہم سوال ہوگا کہ مغرب کے اندر جس طرح عورت کو آزادی کے حوالے سے اور اس کو حقوق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو اسی طرح ہمارے جو معاشرہ ہے، مشرق کا جو معاشرہ ہے، مشرقی خواتین کے حوالے سے بات، یہ ایک عام کنسپٹ ہے، آپ پتہ نہیں اس سے متفق ہو کہ نہ ہو، کہ ان کو شاید صرف خاندان اور گھر کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، ان کو آزادی اس طرح سے نہیں ملتی۔ حالانکہ میرا یہ اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یقیناً ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا ہمارے معاشرے کے اندر اب ہمیں خواتین ہر شعبے کے اندر اپنی کارکردگی کے حصہ لے رہی ہیں، کرتی نظر آتی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ ہم لوگ بھی تو ادھر ہیں، موجود ہیں، ساتھ کام آپ کرتے کے ہیں، سامنے موجود ہیں، اور یہ ایک منہ بولتا ثبوت آپ کہہ سکتے ہیں کہ خواتین ہر شعبے میں الحمدللہ آگے بڑھ رہی ہیں اور اپنے حقوق لے رہی ہیں، اور جو تھوڑی بہت کمی ہے وہ یقیناً ہر معاشرے کا حصہ ہوتی ہے، وہ مغرب میں ہو یا وہ مشرق میں خواتین ہو، ان کے پاس اگر کچھ حقوق نہیں ملتے تو اس کا یقیناً یہ مطلب نہیں جیسے مغربی عورتوں کا تصور ہے کہ مشرقی عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کے ذہنوں کا فطور ہے۔ بالکل، ہم سارے موضوعات پر جو ہے وہ تفصیلی بات کریں گے، ہمارے دینی اسکالر یقیناً کچھ دیر تک ہمیں جوائن کریں گے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ جڑیے رہیے تاکہ آپ ان سوالات کو سن سکیں اور اس پورے ایشو کو حقوق کے حوالے سے خواتین جو ہیں وہ لازماً
اس چیز کو سنیں اور اس پہ دیکھیں, رہنمائی لیں ہمارے دینی اسکالر ڈاکٹر اختر حسین اعظمی سے. یقیناً آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, لیکن اس ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ اس موضوع پر بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات, موضوع پر ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے. اس دوران ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر اختر حسین اعظمی معروف دینی اسکالر ہیں اور مختلف چینلز پہ دینی رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں ہمیں. آج ہمیں پھر دوبارہ انہوں نے جوائن کیا ہے, ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس پورے سفر میں شریک ہیں. ڈاکٹر صاحب, بڑا اہم موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق کا, اور ہم جاننا چاہیں گے کہ اسلام نے خواتین کو کیا حقوق دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اس کا بہترین شاہکار ایسے ہی ہیں جیسے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اور دونوں کو ہی مقام و منزلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک قرآن پاک نازل ہوتا رہا ہمیں یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ابھی کوئی عورتوں کے حقوق نازل ہو جائیں گے, ابھی اور کوئی عورتوں کے حقوق نازل ہو جائیں گے. اس اعتبار سے دیکھیں, اگر ہم عرب کے معاشرے میں بھی اور پوری دنیا میں دیکھیں, روم کے اندر کیا حالت تھا, ہندوستان میں کیا حالت تھا, عورت کو حقیر سمجھا جاتا ہر ایک کے ہاں, یہودیوں کے ہاں, عیسائیوں کے ہاں. تو اسلام آیا ہے تو اس نے نہ صرف عرب کے معاشرت پر بلکہ پوری دنیا کی معاشرت پر اثر ڈالے ہیں. اور آج عورت جو حقوق انجوائے کر رہی ہے وہ دراصل برکت ہے اسی مدینہ کی ریاست کی, جو جہاں عورت کو وہ حقوق سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا. تو آپ نے سوال کیا ہے کہ عورت کے حقوق کیا ہیں, تو اس میں جو نمایاں حقوق ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ عورت کو زندگی کا حق ملا. آپ کہیں گے کہ جی زندگی کا حق تو سب کو, میں یہ کہوں گا کہ عرب کے معاشرے کے اندر اس وقت بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا عمل بھی جاری تھا. یہ تو نہیں کہ سارے کے سارے, لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو ان کو اپنے اوپر بوجھ تصور کرتے ہوئے زندہ درگور کر دیتی تھی, اور یہ عمل زیادہ بچیوں کے ساتھ ہی ہو رہا تھا. بیٹی کی پیدائش, قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, کہ جب اس زندہ گاڑی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تو اسے کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا تھا. یہ تو معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو ماں بہن بیٹی کی حیثیت سے ایک تکریم ملی, اور یہ تکریم ایسی ہے کہ جیسے آپ نے بارہا سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کیا ہے, آپ نے فرمایا تیری ماں کا حق ہے, پھر تیری ماں کا, چوتھی مرتبہ سوال کیا تو پھر فرمایا تیرے والد کا. تو اسے سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کی حیثیت سے کیا عزت مقام ہے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی حیثیت سے حضرت فاطمہ اگر تشریف لاتی تھی تو آپ ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے اور اس کے اوپر بیٹھاتے تھے. عرب کے اندر یہ تکریم کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھا جاتا تھا کہ کسی کو اس نے اپنی چادر کے اوپر بٹھایا ہے. پھر یہ ہے کہ جو حقوق ملے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں, تو ان حقوق میں سے یہ ہے کہ عورت کو ملکیت کا حق پہلے نہیں تھا, نہ ہندوؤں کی معاشرت کے اندر اس کو, اور نہ ہی عرب کے معاشرے کے اندر کوئی اس کو ملکیت کا حق نہیں تھا. یہ اسلام ہے کہ جس نے عورت کو ملکیت کا حق دیا. اگر والد فوت ہو جاتا ہے تو بیٹے کو اگر 2 حصے ملتے ہیں تو بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے. تو اس تناسب سے یہ نہیں کہ اس کو حق بھی مقرر کیا. اگر اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے, وہ بوڑھی ہے, تو وہ اپنے بیٹے کی اسی طریقے سے اسی تناسب سے وہ حق پائے گی. پھر اسی طرح شادی کے اندر اس کی مرضی کا حق اس کو دیا گیا ہے کہ اس کی یعنی رضامندی اس کی لی جائے گی, اس کی رضامندی کے بغیر کوئی بھی شادی قابل قبول نہیں ہوگی. پھر اسی طریقے سے اس کو نان و نفقے کے اندر اگر شادی ہو جاتی ہے تو یہ ہم پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں, وہ اس کو حق دیا ہے. تو اس طرح بہت سارے حقوق ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں جو انشاءاللہ زیر بحث آئیں گے تو معلوم ہوتے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ دور جہالت میں بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا, آج کل کے معاشرے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں کوئی لڑکی ہوئی ہے, اگر پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی ہے, تو اس کو بڑا وہ عجیب بہیو کیا جاتا ہے سسرالیوں والوں کی جانب سے, اور ان کو بالکل بھی یعنی کہ ایک مطلب حقیر کے قبولیت نہیں, بالکل قبول نہیں کیا جاتا. جی بالکل, آپ کی بات یہ درست ہے, اور یہ ہماری دین سے اور اسلام کی فکر سے دوری کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو بوجھ سمجھنے لگ گئے ہیں. اپنے بچوں کو ہم بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو خوشیاں بہت درجہ منائی جاتی ہیں, لیکن بیٹی کی پیدائش کے اوپر کسی خوشی کا اظہار نہیں ہوتا, بلکہ
وہی جو قرآن نے کہا ہے کہ ان کے چہروں کے اوپر سیاہی چھا جاتی ہے، اس کا ذکر ہے، تو وہی ہمارے ہاں بھی اس وقت ہو رہا ہے۔ یہ واقعتاً ایسی بات ہے کہ جو کسی اسلامی معاشرت کی نشاندہی نہیں کرتی، یعنی یہ بتاتی ہے، یہ انڈیکیشن ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یعنی جو اسلامی روایت ہے اس کو پسند نہیں کیا جا رہا اور ہم کسی اور ڈگر پر چلے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بیٹی کو اسلام میں وراثت میں آدھا حصے کا یہ کیوں کہا گیا ہے؟ ہاں، یہ بہت ٹھیک سوال آپ کا۔ دیکھیں، بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا قرآن نے عورت کو اس میں کمتر سمجھا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اس بنیاد کے اوپر ہو۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ عورت کے اوپر اسلام نے کوئی ذمہ داری یعنی معاشی ذمہ داری، مالی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ جب تک وہ اپنے والدین کے پاس ہے تو وہ ان کی سرپرستی میں رہے گی، ان کی کفالت کے اندر رہے گی، وہ اس کے کفیل ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں۔ جب وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہوتی ہے تو شوہر کے گھر میں جانے سے پہلے بھی ایک اس کو مالی ٹوکن دیا جاتا ہے حق مہر کی صورت میں، اور یہ اس چیز کا اظہار ہے شوہر کی طرف سے کہ باقی تمہارے نان و نفقے کی مالی ذمہ داریاں میرے ذمہ ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر شوہر کے گھر میں جب وہ چلی جاتی ہے تو اس کے نان و نفقہ یعنی روٹی کھانا پکانا، اس کا لباس، اس کے رہنے کا مکان کا جو بھی انتظام ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بچے ہیں، ان بچوں کے خرچ اٹھانا مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے عورت کو جو آدھا ملتا ہے، اگر آپ غور کریں گے، اگر ٹھنڈے دل سے عورتیں بھی غور کریں تو ان کو وہ مل رہا ہے جو بالکل سیف رہے گا ان کے پاس، وہ کبھی بھی ان کے کام آ سکتا ہے، لیکن ان کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ایز اٹ از ان کے اوپر کوئی کمپلشن نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے سیکورٹی ہے بس۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے بلکہ مرد کے اوپر تو اگر ڈبل دیا تو اس کو خرچ کی بھی تو کتنی ذمہ داریاں اس کے اوپر، اس میں پورا ایک سسٹم چلانا ہے اور سارے معاملات اس کے سر پہ ہیں۔ اسلام ان کو اسپیشلی جب یہ بات کرتا ہے تو ساتھ اس کی مرد کی ذمہ داری دے دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات ابھی آپ نے کی تھی وراثت کے حوالے سے، ہم اسی موضوع کو تھوڑا سا بڑھائیں گے آگے اور پوچھیں گے آپ سے کہ جائیداد کے حوالے سے بھی تقسیم کا جو معاملہ ہے وہ خواتین کو ہمارے معاشرے میں ابھی تک نہیں دیا جاتا، اور اس کے اوپر بے پناہ آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھنے میں آتے ہیں معاشرے کے اندر، اسی معاشرے کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، قتل تک بات چلی جاتی ہے۔ تو یہ اسلام جب ایک چیز کا حکم دیتا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے کہ عورت کو جب وہ وراثت کا حق مانگتی ہے تو اسے دیا ہی نہیں جاتا؟ جی بالکل، بات آپ کی درست ہے، اور میں یہ کہوں کہ اب کی نہیں ہے بلکہ یہ ایک لمبا عرصہ ہے یعنی ہماری معاشرت کے اندر، ہم اپنے بچپن سے، بلکہ اب تو کچھ عورتوں کے آواز اٹھانے سے یہ بہنیں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ لے لیتی ہیں، لیکن اس سے پہلے تو یہ تصور تک نہیں تھا، ایسے 40-50 سال پہلے تو۔ اس کی وجہ کچھ تو یہ ہے کہ ہم ہندو معاشرت کے اندر، جہاں ہم نے ہندو معاشرت پر کچھ اثرات ڈالے ہیں، وہاں ہم نے ہندوانہ معاشرے کے، اس کے مذہب کے بھی اثرات کو قبول کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، کیونکہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ ہندو مت کے اندر عورت کے لیے کوئی پراپرٹی کا تصور نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلکہ پراپرٹی کا کیا، خود بھائیوں کے لیے بھی جو بڑا بھائی ہے اسی کا اصل ہوتا ہے، اسی کا حصہ، وہ آگے جتنا دینا چاہے اس کی مرضی کے اوپر ہوتا ہے، وہ اصل کسٹوڈین ہوتا ہے باپ کے مرنے کے بعد۔ تو وہاں پھر اب عورت بیچاری کہاں سے وصول کر سکتی ہے جب وہ مرد ہی اس کے یعنی محتاج ہیں بڑے بھائی کے، یعنی باپ کے مرنے کے بعد، تو جائیداد کی تقسیم کے، تو اس معاشرت کا ہمارے ہاں بھی ایک اثر ہے۔ اب میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں، بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عام لوگ، بلکہ بڑے بڑے حاجی نمازی لوگ بھی، بعض تو بوڑھے بھی خود اپنی زندگی میں یا تو بچیوں کو محروم کر جاتے ہیں اور بیٹوں کے نام جائیداد کر جاتے ہیں، اور یا اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو بیٹے نہیں دیتے ہیں ان کو، سختی کرتے ہیں۔ اور کچھ جو بھلے آدمی ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جی ہماری بہن نے ہمیں خوشی سے دے دیا، کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے جائیداد۔ لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو بھائی کو خوشی چڑھی ہے، بہن کو خوشی چڑھی ہے بھائی کو دینے کی، جبکہ وہ بیچاری کمزور بھی ہوگی، تو یہ خوشی کبھی بھائی کو کیوں نہیں چڑھتی ہے؟ کیا کبھی آپ نے سنا
کسی بھائی نے میرے اپنا سامعین حصہ جو ہے بھی وہ- میرے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ بالکل۔ کبھی انہوں نے سنا ہو ایسی بات کہ کبھی کسی بھائی نے کہا ہو کہ میرے بیٹے بھی خوب کما رہے ہیں اور میری فیکٹریاں بھی خوب چل رہی ہیں، لہذا والد کی یہ جو جائیداد چند ایکڑ ہے یا چند مربع ہے تو میں اپنی بہن کو خوشی سے دے رہا ہوں. بالکل ایسا کبھی نہیں مثال ہوتا. نہیں ہوتی. اس کی وجہ کہ وہ خوشی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک جبر ہے، وہ اخلاقی کہہ لیں کہ ایک معاشرتی پریشر کہہ لیں اس کو. یعنی عورت اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو ناراض کر لوں، اپنے عزیز باتیں کریں گے، تو اس وجہ سے وہ اپنے حق کو بھی ڈرا کر لیتی ہے اپنے حق سے. ٹھیک ہے، تو یہ خوشی، اب میں خوشی اس کو کہوں گا کہ بھائی اگر واقعتاً شریعت پر چلنا چاہتے ہیں، ہمارے ہاں شریعت پہ چلنے کا ایک یہ اصول سا بنا لیا ہے کہ جس آدمی نے ساری نمازیں پڑھ لی ہیں، اس کی داڑھی بھی پوری ہے، ٹوپی بھی پوری ہے اور اس کا لباس اس طرح کا ہے، تو وہ پورا اسلام کے اندر داخل ہے. بھائی یہ چیز کس نے مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ ہم نے یہ جو حصے مقرر کیے ہیں نا والدین کی جائیداد میں سے اور رشتہ داروں کی جائیداد میں سے، یہ ہم نے مقرر کیے ہیں. صحیح صحیح صحیح، وہ ہم نے مقرر کیے ہیں. تو جتنے بھی ترقی، اب اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا رہے کہ میں نہیں مقرر کی، اب ہم کہیں کہ نہیں وہ ٹھیک نہیں، جو فیصلہ ہم کریں گے وہ ٹھیک ہے. اور میں اب بلکہ اس سے بھی آگے بات کروں کہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہنوں کی یا بیٹیوں کی شادی قرآن سے کر جاتی ہے، خصوصاً سندھ کے علاقوں میں، اندرون سندھ کے علاقوں میں تو قرآن سے جی شادی ہوگی. دیکھیں کتنے مقدس چیز کی آڑ لی جاتی ہے. بھئی قرآن سے شادی کا تصور اسلام میں تو کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں کہ قرآن سے شادی کر دی. کیوں کہ دراصل وہ اپنے جو جاگیر ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں، اس کے اندر کوئی اور مداخلت نہ ہو جائے، کوئی اس کا بیچنے والا نہ آ جائے اور ہماری وہ ساری پٹی اپنے خراب نہ ہو مفاد جائے. کے لیے. تو یہ اسلام سے بلکہ اس کی بنیادی اخلاقیات سے بھی یہ چیز مختلف ہے اور اس کا کوئی اسلامی روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں بالکل ہٹ کے کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جہاں ہم اسلام کے دیگر چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو اس کو اختیار نہ کرنے کے نتیجے میں کیا ہم ایک بہت بڑے پرچے سے فیل نہیں ہو رہے ہیں، ناکام نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ خود غرضی کی انتہا ہے بہرحال. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ مرد اگر قتل ہو تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے، اور اگر عورت اگر قتل ہو جائے تو اس کی دیت جو ہے 50 اونٹ ہے. اتنا فرق کیوں ہے اس میں؟ جی بظاہر دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ مرد کو یعنی کہ زیادہ فائدہ یا اس کو سپر کیا گیا ہے اور عورت کو حقیر کیا گیا ہے. حالانکہ یہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. یہ معاملہ مالیات کا ہے، ٹھیک ہے، معیشت کا ہے. اب دیکھیں اگر مرد فوت ہوتا ہے تو دیت کس کو ملنی ہے؟ عورت کو ملنی ہے. جو اس کی یعنی اس کے بچوں کی کسٹوڈین ہے پہلی، اصل بات اس کو ملے گی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو گویا کہ اس کو 100 اونٹ ملیں گے. 100 اونٹ اگر کروڑ کے ہیں تو کروڑ روپیہ اس کے عورت کو ملے گا، اس کو اس کے یعنی ٹرانسفر ہوگا اس کو. بالکل. لیکن اگر عورت قتل ہوتی ہے تو اب وہ کس کو ملے گا؟ اس کے شوہر کو ملے گا، اور وہ آدھا ہے. تو وہ آدھا ہے، تو اس میں اس کو کم ملے گا. بالکل. تو اس سے دراصل اس عورت کی کمزوری کا لحاظ کیا گیا ہے کہ اگر اس کی بیوی ہے تو وہ اپنے معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکے. مرد تو پھر بھی کما لے گا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ ٹھیک اپنی ہے، زندگی دوبارہ عورت کے لیے کمانا اور خصوصاً کسی بڑی عمر میں جا کے اس کے لیے باہر نکلنا یہ زیادہ مشقت کا کام ہے. تو بڑا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے رہنمائی کی. یقیناً ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے، مزید ڈاکٹر صاحب سے بھی سوالات کریں گے. ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد یقیناً موضوع کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، ہم ابھی بریک پر جانے سے پہلے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو اور دلچسپ گفتگو کر رہے تھے، اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر اختر حسین اعظمی ہمیں بڑی اچھے طریقے سے رہنمائی بھی کر رہے ہیں اس موضوع پر. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے جو ہے وہ دیگر باتیں کی. ابھی آپ نے دیت کے حوالے سے، خاتون کی دیت کے حوالے سے بات کی کہ اس کی جو دیت ہے وہ زیادہ ہے اور بنسبت مرد کے. اب ہم بات اگلا اگر موضوع چھیڑیں تو وہ یہ ہے کہ جب بات کی جاتی ہے مرد کے حوالے سے کہ اس کو تو طلاق کا حق دے دیا گیا، لیکن عورت کو خلا کے حوالے سے کہا گیا، تو کس طرح سے اس کے لیے آسانی پیدا کی گئی؟ کیا حق دیا گیا اس کو؟ جی بالکل، یہ مرد کو حق ہے کہ وہ جب چاہے عورت کو طلاق دے سکے، یہ بالکل واضح ہے. لیکن پہلے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مرد کو جو طلاق دی گئی ہے، ہمارے معاشرے میں جو اصل اسلام نے اس کے راستے میں کچھ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں
وہ ہم نے اپنے معاشرے میں ایجوکیٹ نہیں کیے ہیں. اس وجہ سے عورتوں کو غلط فہمی ہے کہ مرد یوں ہی طلاق دے سکتا ہے اور اس کو کوئی حق نہیں ہے. میں یہ عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد کو یہ کہا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ تم عورت کو ناپسند کرو، لیکن یہ ممکن ہے کہ اس میں کوئی ایسی بھلائی ہو جو تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس پہ بھی نظر رکھو. یعنی فرض کیا میری بیوی مجھے شکل سے اچھی نہیں لگتی یا کسی ایک دو غلطیوں سے اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ وہ میرے بچوں کو اچھا ٹریٹ کر رہی ہے یا وہ گھر کے سسٹم کو اچھا چلا رہی ہے، خوبیاں، والدین کو سنبھال رہی ہے، یہ خوبیاں ہیں نا. بالکل صحیح. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس پہ نظر رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے اندر تلخی ہو جائے کسی بنیاد پہ بھی، آج کل ہماری شادیاں ہوتی ہیں اور 6 مہینے بعد ہی تلخیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ اگر تلخی ہو جائے تو اس میں یہ کہا گیا ہے سورہ نساء کے اندر کہ ایک حکم مرد کے اور ایک حکم عورت کی طرف سے، ثالث یعنی کہ صحیح صحیح. یعنی دونوں طرف سے ایک ایک ثالث مقرر ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے کہ اگر وہ اس کی کوشش کریں گے، ان یرید اصلاحاً، اگر وہ چاہیں گے کہ اصلاح ہو، یعنی دونوں میاں بھی چاہتے ہیں تب بھی، یا دونوں ثالث چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے، یوفق اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا. صحیح صحیح. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ طریقہ، یہ آپشن آپ اختیار کریں تو موافقت ہو جائے گی. اب مجھے آپ بتائیں، آپ بیٹی بھی ہماری بیٹھی ہوئی آپ بھی ہیں، کہ کیا ہمارے معاشرے میں یہ پریکٹس قوی طور پر جاری ہے؟ بالکل بھی نہیں. میرا بھی یہی مشاہدہ ہے، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بیوی یا شوہر یہ کوشش کرے شعوری طور پر کہ ثالثی کا کوئی سسٹم بنے ان کے درمیان. کیوں کہ ثالث دونوں چیزوں کو دیکھے گا، اسٹڈی کرے گا، پھر وہ دونوں بیٹھیں گے اور دونوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں نا، بچہ بھی جوان ہے، بچی بھی جوان ہے، شادی ہو گئی ہے، ابھی ان کے خاندان کے حالات مختلف تھے جس پس منظر سے وہ آ رہے ہیں. ایک وہ پس منظر ویری کر رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے مزاج میں بھی کچھ فرق ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک دوسرے کی چاہتیں بھی ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں، لیکن جوانی کا دور ہے. اب اگر وہ یہ کریں کہ کوئی بھلائی بھی اس میں موجود ہے اور وہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو وہ دور کر دیں تو بڑی بات ہے کہ وہ ان کے اندر قربت سارٹ آؤٹ ہو جائے. بالکل. پھر اگلی بات یہ ہے کہ مرد کو یہ بھی بتایا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ طلاق. حلال کاموں میں سب سے زیادہ مبغوض، ناپسندیدہ کام وہ طلاق ہے. اب دیکھیں نا، طلاق کے معاملے کو صرف قانونی پس منظر میں نہ لیں، یہ بھی لیں کہ جس بندے نے طلاق دینی ہے وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، اور مسلمان کی اگر صحیح تربیت ہو جائے، اس کے اندر تقوی شاری ہو، خدا کا خوف ہو، تو پھر وہ یہ 100 بار مرتبہ سوچے گا کہ مجھے طلاق کا ناپسندیدہ کام سر انجام دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر آگے اگر ہم بڑھیں تو طلاق جو دی جاتی ہے، اس طلاق کے عمل کو بھی جو پسندیدہ طلاق کا عمل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یک بارگی 3 طلاقیں دے دیں یا فوراً دے دیں، بلکہ پسندیدہ ترین طریقہ یہ ہے کہ شوہر 1 طلاق دے اور اس کے اندر وہ 3 جو طہر ہیں گزرنے دے، 3 پاکیاں ماہواریاں گزرنے دے عورت کی، وہ 3 مہینے سے لے کے کوئی 3.5 4 مہینے تک بن سکتا ہے. تو اس میں اور یہ بھی قید ہے کہ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهُنَّ، کہ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا. بالکل. ٹھیک ہے، ان کا نان و نفقہ بھی اس شوہر کے ذمے ہے، کیونکہ ابھی وہ اس کے نکاح میں ہے. صحیح صحیح صحیح. جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ اس کے نکاح میں ہے. ٹھیک ہے، وہ فارغ نہیں ہو گئی. ابھی طلاق مؤثر ہونے کے لیے پوری عدت کا گزرنا ضروری ہے. اس دوران اگر مرد چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر کسی نکاح کے. وہ کہیں اس کو کہ چلو چھوڑو، غلط فہمیاں ہو گئی ہیں. بیوی نہیں بھی مانتی، وہ کہہ دیتا ہے تو وہ اس کی بیوی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر کسی بندے کو زیادہ ہی جلدی ہے
کہ نہیں میرا تو نکاح نہیں ہونا، تو پھر پسندیدہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے بعد دوسری طلاق دے دے، اگلے مہینے تیسری طلاق دے دے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی طہر کے دنوں میں، ناپاکی کے دنوں میں نہیں، کیونکہ ان دنوں کے اندر ہو سکتا ہے عورت کی طبیعت میں تھوڑا سا چڑچڑاپن بھی پیدا ہو جاتا ہے، کچھ اور بھی مسائل ہوتے ہیں، وہ بیچاری تکلیف میں بھی ہوتی ہے، تو لہٰذا اچھا یہ چیز ہے۔ اب باقی رہ گئی خلا کی، یا جو بھی سوال کر رہے ہیں، تو خلا ایک یعنی عورت کو بھی حق دیا ہے، یعنی مرد کو تو یہ خود ہے طلاق دے سکتا ہے، لیکن عورت کو باؤنڈ کیا ہے کہ یا تو وہ اپنے شوہر سے خلا مانگے، اور خلا کی شکل یہ ہے کہ اگر وہ اپنا حق مہر واپس چاہے تو وہ اس کو دے، صحیح، جب وہ اپنی مرضی سے جان چھڑا رہی ہے تو پھر شوہر کا حق ہے کہ وہ جو اس نے دیا ہے وہ واپس کر دے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا شوہر اس کو طلاق نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے عدالت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، شوہر نہیں دیتا ہے تو کوئی اس کے فیملی میں جو جیسے ثالث کا مقرر کیا ہے ایسے ہی فیملی کے لوگوں سے وہ گزارش کرے، اگر وہ بھی اس کام میں موثر نہیں تو اس کا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، اور عدالت اس کی بات سننے کے بعد فیصلہ کرے گی، اور کوئی مشکل فیصلہ نہیں ہوگا وہ، جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بات معلوم ہوتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ عورت واقعی مرد کو ناپسند کرتی ہے، اس کے ساتھ اس کا ذوق نہیں مل رہا ہے، یہی بنیاد کافی ہے کہ وہ علیحدگی ہو سکتی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یحب الزواقین والزواقات، کہ اللہ تعالیٰ مزے چکھنے والے اور مزے چکھنے والیوں کو پسند نہیں کرتا کہ وہ گھر بدلتے پھریں، یہ اس کو بھی خیال رہنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات بھی میں عرض کروں اگر اسی سلسلے میں آپ بہتر سمجھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ مرد کے حقوق بتایا نا، الرجال قوامون علی النساء، بالکل، اور جہاں بتایا کہ اگر تمہیں ان کا خوف ہو تو ان کے بستر جدا کر دو یا ان کی ضرب لگاؤ، اور یہ ساری چیزیں بتائیں، تو وہاں کیا آخر میں آیت کو پڑھیں، وہاں کیا ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، آپ تو حافظ ہیں نا، جانتے ہیں، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ علی بھی اور کبیر بھی ہے۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ جو پیچھے مضمون بیان ہو رہا ہے نا، آخری جو اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہیں کئی آیتوں کے آخر میں، ان کا اس سے تعلق ہوتا ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ تو کیا بتایا ہے مرد کو بھی کہ ٹھیک ہے کہ تمہیں بڑے اختیارات ہیں، اور ہم نے تمہیں عورتوں کے اوپر درجہ فضیلت کا دے دیا، بڑا بنا دیا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہارے اوپر بھی کوئی ذات بیٹھی ہوئی ہے جو عالی ہے، بڑی اعلیٰ برتر ہے، اور کبیر ہے، بڑی عظمتوں والی، شان والی، قدرتوں والی، طاقت والی، ساری چیزیں اس کے پاس ہیں۔ اگر تم یعنی قانونی طور پر تو بچ جاؤ گے، یعنی قانونی تقاضے تم نے پورے کر لیے، لیکن تم نے عورت کو طلاق کسی غلط وجہ سے دی ہے، یا عورت کی پٹائی کسی غلط وجہ سے کی ہے، تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا تمہارے دل کے معاملے کو، بظاہر تم لوگوں کو مطمئن کر لو گے، عدالت کو مطمئن کر لو گے، معاشرے کو مطمئن کر لو گے، لیکن اللہ کی ذات کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ بالکل، جملہ مجھے بار بار جب بھی بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو وہ جملہ دیکھو وہ دیکھ رہا ہے، بالکل، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس ڈسکشن کے دوران ہی بڑا ایک اہم سوال آیا میرے ذہن میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے پورا سینیریو بتایا ہے کہ جی گھر کے اندر معاملات بگڑتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ناانصافی ہوتی ہے شوہر کے ساتھ، کبھی بیوی کے ساتھ، اس سارے سینیریو کے اندر جو باقی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے بات بڑی اچھی کی کہ وہ سپورٹنگ رول پلے کریں، میرے دماغ میں بھی ایک کوشچن آیا تھا کہ ایسے کیسز سر ڈاکٹر صاحب رپورٹ ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے نکاح کر لیتے ہیں اور خواتین ادھر ہی رہ جاتی ہیں، اور وہ ادھر جا کے بیرون ممالک دوسری شادی کر لیتے ہیں، اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ادھر ہی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم دو بیویوں کے درمیان یا دو سے زائد ہیں تو ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی جو ان کی اور ان کی ضرورتیں ہیں وہ پوری مساوی نہیں دے سکو گے، تو پھر ایک ہی کرو، ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ ایک ہی کی طرف جھک کے نہ رہ جاؤ کہ دوسری کو بالکل لٹکا کے چھوڑ، بالکل ایسے ہی، تو یہ بالکل زیادتی ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ اگر اس کے آنے جانے میں یہاں تھوڑا وقت گزرتا ہے وہ، لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا ہوگا، یہ صحیح۔ دیکھیں میں ایک بات عرض کروں کہ جو دوسرے لاز ہیں، قانون ہیں، وہاں تو صرف قانون ہے، لیکن یہاں پکڑ کا ایک اور ذریعہ بھی ہے اسلام کے اندر، کہ اگر قانون کی گرفت سے آپ بچ بھی جاتے ہیں، مطمئن کر لیتے ہیں، یا بیوی کو چیٹ کر لیتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ تو بہرحال پکڑنے والا ہے نا، ایک دن تو بات ہے نا، کہ وہ تو دیکھ دا رہا ڈے ہے۔ آف ججمنٹ وہ تو ہے نا۔ اچھا میں جو سوال کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ اس وقت بڑا اچھا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کا رول، لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں اسپیسیفکلی اگر بات کی جائے تو یہ جو آج کل کے ہمارے ڈرامے ہیں جی جی ان پہ بات کریں تو وہ ایسی چیزوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل جو ایسے ہی۔ اختلافات کی بات کی جاتی ہے کہ دکھایا جاتا ہے دیکھو اس نے غلط کیا، وہ اختلافات کو زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کی دوریاں، میاں بیوی کی دوریوں کو ختم کیا جائے، جی ہاں، جی ہاں۔ ان کے اختلافات کو ختم کیا جائے، وہ اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے۔ جی ہاں، جی تو ہاں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، ان کے کردار پہ کیا بالکل، بات اصل کریں میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ڈرامہ جب وہ ایک معاشرتی جہت دینے کے لیے ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری معاشرتی روایات کیا ہیں، کیونکہ آدمی کو کوئی نیا تخیل آپ دیں گے تو اس کا دیکھنا ضروری ہے کہ وہ ہماری معاشرتی روایات سے بھی ہم آہنگ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ان روایات کے ساتھ وہ جڑا ہوا نہیں ہے تو آپ معاشرے کو بکھیرنے کا عمل تو سر انجام دے سکتے ہیں لیکن کوئی مناسب رہنمائی نہیں دے سکتے۔ تو ہماری جو روایات ہیں ان کے ساتھ اس کو ہم آہنگ ہونا چاہیے کسی بھی ڈرامے اور کہانی کو، اور اس میں ٹھیک کہ گھروں میں اختلاف ہوتے ہیں اور وہ دکھا کے ہی کسی اچھے سبق پہ، لیکن کسی اچھے سبق پر پہنچانا چاہیے، نہ یہ کہ اس کے نتیجے میں وہ مزید طلاقیں واقع ہوں اور یہی سوچ ڈیولپ ہو کہ عورت مرد کا دشمن ہے اور عورت مرد کے ایک فریق مخالف ہے۔ اس حیثیت سے جو پیش کیا جاتا ہے یہ غلط ہے۔ یہ اور اس میں خاص کر جو آپ کے خاندان کے لوگ اگر شریک ہو جائے تو وہ بھی مزید خطرناک ہے، ہاں دیکھیں، بجائے اس کے کہ ثالثی کے کردار جی کے ہاں۔ وہ ان کی دوری کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ خاندان کے لوگوں کی تو زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو ہمدردانہ نقطہ نظر سے دیکھیں۔ افہام و تفہیم دیکھیں، سورہ حجرات کے اندر یہ فرمایا ہے کہ جب تمہارے اندر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم کیا کرو کہ فصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ دینی بھائی ہیں، تو اب ان کے درمیان صلح، اب اور فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ اس وقت تقویٰ یہ نہیں ہے کہ ادھر لڑائی ہو رہی ہے، میاں بیوی میں طلاق ہو سکتی ہے اور آپ کہیں گے جی میری تو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس وقت تقویٰ یہ ہے کہ آپ اگر وہ لڑائی زیادہ بڑھ سکتی ہے تو پہلے آپ اس کو بجھائیں اور پھر آپ اپنی نماز ادا کریں۔ کتنی اہم چیز ہے۔ بالکل میں آپ کو عرض کروں، صحیح بخاری میں پڑھی اور میں حدیث سن کے میں تو ہل گیا اتنا، کہ ہم نے عورتوں کے ساتھ کیا معاملے کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے تھے، عمر بن خطاب کے بیٹے تھے، تو ایک دن اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، آپ سے سیکھنے والے آپ کے ساتھ تھے، تو مغرب کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز ہوئی تو آپ نے کہا میں پہلے گھر ہو کے آؤں گا، میری بیوی بیمار ہے، میں پہلے گھر ہو کے آؤں گا، اس کا کوئی بندوبست، پھر میں نماز پڑھوں گا۔ وہ کہنے لگے حضرت نماز کا وقت ہے، جماعت کا وقت ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سیکھا ہے وہ یہی ہے۔ پہلے گھر پہ گئے، بیوی کا حال چال پوچھا، جو اس کی ضرورت تھی پوری کی، اور پھر نماز پڑھی۔ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کتنا خیال رکھنے والے تھے کہ جب اونٹ چلتے تھے نا تو اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے ہودی خان ہودی خانی کرتا تھا، یعنی ایک لے میں ترنم کے ساتھ شعر پڑتا تھا تو اونٹ تیز ہو جاتے تھے، وہ لہر میں آ جاتے تھے، تیز ہو جاتے تھے، تو وہ تیز ہو گئے اونٹ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ اس کو فرمایا کہ ذرا لے کو آہستہ کرو، تھوڑا کرو، کیوں؟ اونٹوں کو زیادہ تیز نہ کرو، کیونکہ ان کے اوپر نازک آبگینیں رکھے ہوئے ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، یعنی وہ نازک ہیں تو ان کے اس سہولت کا خیال رکھو۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی صحابہ کرام نے سیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ ابتدائی اسلام میں خواتین جو تھیں اپنے حقوق سے آگاہ تھیں؟ جی میں تو یہ کہوں گا کہ آج کی خواتین اتنی آگاہ نہیں ہے اپنے حقوق سے جتنی اس دور کی خواتین آگاہ تھیں۔ ان پہ بھی بات کریں گے۔ جی دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں کہ مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت ہے، بڑی مستند حدیث کی کتاب ہے، کہ ایک چچا، ایک عورت کے صحابیہ کے چچا نے ایک امیر کبیر اس کے اپنے بھتیجے سے شادی کر دی، بغیر اس سے پوچھے شادی کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھڑی ہوئی، اور خواتین کا دن تھا اس دن، ہفتے میں آپ ایک دن خواتین کو دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے چچا نے زبردستی میری شادی میرے ایک چچا صاحب سے کر دی، تو وہ مجھے اگر پسند نہیں ہے تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو بھی اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہو،
ختم کر سکتی ہو کیونکہ تم سے پوچھا ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اب تو میرے چچا نے میری شادی کر دی ہے, میں اس کو قبول کرتی ہوں, لیکن میں یہ عورتوں کو بتانا چاہتی تھی کہ ان کا یہ حق ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اسی طرح یہ صحیح بخاری میں کتاب الطلاق کے اندر حضرت مغیث اور بریرہ کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ بریرہ نے طلاق لے لی, خلا لے لیا اپنے شوہر سے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی کروا دی. تو وہ حضرت مغیث جو تھے نا, وہ اپنی بیوی کے لیے شیر کہتے تھے, اس سے محبت کرتے تھے اور وہ تڑپتے تھے, لیکن بریرہ کو وہ ان کی شکل کی وجہ سے ناپسند تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ان کی حالت دیکھ کر, جو حالت زار تھی یعنی کہ شوہر کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلوایا اور کہا کہ تم کیوں نہیں, وہ بیچارہ چاہتا ہے تمہارے بغیر تڑپ رہا ہے, تم اس سے دوبارہ شادی کر لو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کا حکم ہے یا آپ سفارش کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا حکم نہیں ہے, سفارش کر رہا ہوں. دیکھیں فرق جانتی تھی, آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے. کہا کہ نہیں حکم نہیں ہے, سفارش ہے. بھلا نا شافع, لا حاجت ہے, مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. کہنے کہ مجھے نہیں حاجت, میں نے نہیں کرنی, ہاں اگر آپ حکم دیں گے پھر کروں گی. تو گویا گنجائش جو موجود تھی نا, جانتے تھے, اس کو اویل کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح حضرت عاتقہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی, یہ بھی صحیح بخاری کے اندر کتاب الجمعہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ وہ اکثر مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی. حضرت عاتقہ اکثر نماز پڑھنے جاتی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں تمہارا مسجد میں جانا مجھے پسند نہیں ہے, اور تم پھر بھی باز نہیں آتی ہو. اب یہاں بھی وہ فرق دیکھیں, وہ فرماتی ہیں کہ اے میرے سرتاج, جب تک آپ حکمن مجھے نہیں منع کریں گے میں جاؤں گی. یہ نہیں ہے میرا حق ہے. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ فرمایا تھا کہ ان اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے منع مت کرنا. ٹھیک ہے. حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس طریقے سے عورت سج دھج کر کے مسجدوں میں جانے لگ گئی ہیں شاید اللہ کے رسول منع کر دیتے, لیکن یہ دونوں اب یہ ایک ذوق کی بات ہے, ایک درمیانہ. اب اس میں یعنی یہ بھی مقصود ہے کہ اچھے طریقے سے جائیں اور یہ بھی, تو اب اس میں یہ فرق تو معلوم ہو گیا نا, منع نہیں کرنا, کہ منع نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا اس حدیث کے خوف سے, اور وہ کہتی ہیں کہ چونکہ آپ حکمن منع نہیں کریں میں جاؤں گی. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفقہ کا تقاضا کیا, دنیا کی زینت کا تقاضا کیا. یہ بڑا ایک اہم واقعہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے, حدیث بڑی تفصیل سے اس کو ذکر کرتی ہیں, بڑا لمبا چوڑا اس میں اس طرح کی تفصیلات اگر عورتیں پڑھیں تو ان کو پتہ لگے کہ اسلام نے ان کو کیا کچھ دیا ہے. تو اس میں آخری بات میں عرض کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے خفا ہیں, ناراض ہیں, 1 مہینہ تک آپ نے بات نہیں کی, تو ان کو تو بڑی تشویش ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے. اچھا پھر حضرت عمر کی بیٹی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی, ان کو بڑا سختی سے سمجھایا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر نے سمجھایا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو. تو حضرت عمر یہیں تک نہیں رہے بلکہ حضرت ام سلمہ جو ان کی دور سے عزیزہ تھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, ان کے پاس بھی چلے گئے. ان کو کہا کہ تم, تو حضرت ام سلمہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دبدبہ تھا اور بڑے دبدبے کا ذکر آتا, لیکن حضرت ام سلمہ کہنے لگی کہ عمر بن خطاب تمہیں کیا ہے کہ تم مردوں کے کام کرتے کرتے اب ہمارے میاں بیوی کے معاملات میں بھی مداخلت کرنے لگ گئی ہو. یہ الفاظ ہیں کہ اب اور بتاؤ تم, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگیں گی تو اور کس سے مانگیں گی. یعنی وہ یہ پلی لے رہی ہیں کہ ہم اگر اللہ کے رسول سے نہیں مانگیں گی تو ہم کس سے طلب کریں گی اپنی ضرورتیں. تو تم ہمارے معاملات میں, میاں بیوی کے معاملات میں بھی اب مداخل ہونے لگ گئے ہو. تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے اسلام کی عورتیں اپنے حقوق سے بھی آگاہ تھیں. اور وہ میں نے کسی نشست میں یہ بھی بتایا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں جب حق مہر لوگ زیادہ باندھنے لگ گئے اور یہ اسٹیٹس سمبل بن گیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی ایک حد مقرر کرنا چاہتا ہوں. تو ایک عورت نے مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ آپ ہمارا وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں
دے دیا، بے شمار دیے جس کی کوئی حد نہیں ہے. احداہن قنطارن کی صورت میں کہ ان کو ڈھیروں کے ڈھیر سونے چاندی کے دے دو، تو آپ کون پابندی لگانے والے آتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تسلیم کیا کہ ہاں مدینے کی عورت نے بات صحیح کی ہے، عمر خطا کھا گیا ہے. تو اب اس میں دیکھیں کہ کتنی، اب میں نے کتنے واقعہ سنائے ہیں آپ کو، تو اتنے ہی اور کتنے سنائے جا سکتے ہیں کہ عورتوں کو معلوم تھا کہ ہمارے یہ حقوق ہیں، اور مرد ان کے اوپر یہ نہیں کہتے تھے جیسے حضرت عمر جیسے سخت آدمی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے زیادہ اسلام جاننے والی ہو گئی ہو، ایسا نہیں کہا، قبول کیا. بالکل ڈاکٹر صاحب موضوع کو سمیٹیں گے. جی اب بات کی جاتی ہے ایک بڑی بحث، جب بات کی جاتی ہے یہ عورت مارچ کی اور حقوق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو بڑی بحث یہ ہوتی ہے کہ مغرب کے اندر جو ہے وہ مرد و زن کو جو ہے وہ خود ارادیت بھی اور ان کی جو مساوات ہے وہ قائم ہے، ان کو تمام حقوق مل رہے ہیں. اور جب بات کی جائے مشرق کی عورت کی تو وہ صرف خاندان تک کی ہو کے رہ گئی ہے، اس کو تو اس طرح سے شاید حقوق ملتے ہی نہیں. تو اس میں کیا کمی کس چیز میں سمجھتے ہیں؟ آیا ہماری خاتون جو ہیں، خواتین موجود ہیں، ان کو جس طرح آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی کہ جو پرانی خواتین تھیں، جو ابتدائی اسلام کی خواتین تھیں، انہیں اپنے حقوق کے بارے میں بڑی اچھی طرح سے آگاہی تھی. جی جی تو وہ انہیں آج کل کی خواتین جو ہیں ان کو شاید اپنے حقوق کی آگاہی نہیں اس طرح سے. جی جی بالکل یہی بات ہے. ہمارے جب صحیح آگاہی نہیں ہوتی ہے نا تو اس کو کوئی بھی اغوا کر سکتا ہے، اس کی سوچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، دوسری چیزوں کو. ٹھیک ہے. تو اب میں اس طرف ہوں کہ اسلام میں یہ جو کہا جاتا ہے یہ تو بیچاری گھر کے اندر محبوس کر دی گئی ہے، خاندان کے اندر محبوس کر دی، عورت آزادی انجوائے کرتی. اگر تو آزادی صرف اس چیز کا نام ہے کہ وہ ایئر ہوسٹس بن جائے یا کوئی اینکر بن جائے یا ریسیپشنسٹ بن جائے یا کسی ہوٹل میں، تو دیکھیں اگر وہاں وہ کام کر رہی ہے تو گھر کے کام کرنے پہ کیوں یعنی یہ پریشان ہوتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. اگر عورت اپنے والدین کو سنبھال رہی ہے، اپنے ساس سسر کو سنبھال رہی ہے، اپنے بچوں کی اچھی نگہداشت کر رہی ہے، تو یہ کوئی اس کی آزادی کے سلب ہونے کی بات نہیں ہے، یہ بلکہ وہ اپنی خوش دلی سے کر رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب پیرامیٹرز بدل جاتے ہیں تو پھر وہ چیزیں جو اس کے لیے زیادہ یعنی خوش اسلوبی کی اور آسودگی اور اطمینان کی چیزیں تھیں وہی بوجھ لگنے لگ جاتی ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، عورت کو یہ یعنی یہاں کریں گی. تو اس میں بہرحال میں آخری یہ بات عرض کروں کہ مغرب نے جو خاندان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے اس کے نتیجے میں وہاں جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کے دیکھنے سے میں آپ کو کہوں کہ یہاں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے جتنے مغرب میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں بھی 2/3 عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں. تو کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ اسلام کے خاندانی نظام کو دیکھ کے ہو رہی ہیں، اور اس میں یہ معلوم ہے کہ عورت کو ایک تحفظ ہے، اس کو ایک عزت حاصل ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ شامل ہیں. صحیح بڑی اچھی مثال ہے. اب یہ جو بات کی جاتی ہے خواتین کے، جب مارچ کا ماہ آتا ہے 8 مارچ کو یوم خواتین ایک منایا جاتا ہے، اس دن پہ بھی اسی طرح آپ دیکھتی ہیں بالکل نعرے بازی سامنے آتی ہے کہ چھین کے لیں گے آزادی. وہ عورتیں کس طرح کی آزادی مانگ رہی ہیں؟ دیکھیں اگر تو وہ حقوق کی بات کریں، دیکھیں عورت پہ جیسے میں نے کہا قرآن سے شادی کر رہے ہیں، ونی کر دیا جاتا ہے، بدکاری کسی اور نے کی، کسی کی بچی کو یعنی کہ یعنی زبردستی شادی کر دی جاتی ہے. تو ان حقوق کی آواز اٹھائیں. عورت کو یعنی کہہ لیں کہ 80% اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، ان کے پیرنٹس نہیں دے رہے ہیں یا بھائی نہیں دے رہے ہیں، اس کی بات کریں، اس کے لیے قانون سازی کریں. یہ کام کرنے کے ہیں. عورتوں کے اوپر معاشرے میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہیں اس کے لیے آواز اٹھائیں. بالکل. تو یہ اٹھانی چاہیے اور عورتوں کو ہی ظاہر ہے آواز اٹھانی ہوگی. لیکن کیا یہ حقوق مل گئے ان کے شور شرابے سے؟ ان حقوق کی طرف تو وہ بات ہی نہیں کرتی. وہ ان کی صرف آزادی کا مطلب ہے کہ ہم یعنی بے لباسی کی آزادی چاہیں، جو یورپ بنا ہوا ہے بس ہم اس معاشرے کو وہی بنا دیں. تو یہ تو کوئی یعنی اس آزادی کے تصور کو تو اسلام قبول نہیں کرے گا. اس معاشرے کی جو خواتین ہیں، بلکہ اس معاشرے کی جو خواتین ہیں ان کی اکثریت نہیں ایکسپٹ کرتی. بالکل وہ اس طرح کے حقوق مانگتی ہیں جو ان کے مفاد میں ہے. ایون کہ ہمارے جو ہمارا ملک ہے اس میں جو کیسز ہیں، ریپ کے جو کیسز ہیں وہ بتدریج بڑھ رہے ہیں. ان کے اوپر کبھی ان خواتین نے آواز نہیں بلند کی کہ اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے. لیکن میں بلال صاحب میں یہ عرض کروں کہ ریپ کیسز ہوں یا اس طرح کے بڑے بڑے جو معاملات ہو رہے ہیں اور تشدد کے عورتوں کے اوپر معاملات، وہ تو یورپ کے اندر زیادہ ہیں، امریکہ کے اندر زیادہ ہے. سب سے زیادہ وہاں رپورٹ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو اس کے صرف ہمارے ہاں تو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے کچھ NGOs کمائیاں کرتے ہیں، کیسز خود ہائی لائٹ کرتے ہیں.
تو اتنا زیادہ نہیں ہے یہاں کے جتنا یورپ میں ہے، لیکن بالکل اس کو ایسا دبایا ہی۔ جاتا ہے اور یہاں کا اجاگر کیا جاتا بالکل ہے، ایسا ہی ہے۔ خود اپنے چہروں کو ہم گدلا کر رہے بس ہیں۔ ڈاکٹر بالکل صاحب بہت ایسے ہی۔ شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے جو ہے اس موضوع پہ گفتگو کی، اور یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی اس موضوع پر کافی رہنمائی ملی ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد راحیل نقشبندی، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ کوئی کلام ہمارے ساتھ جو ہے وہ دعائیہ کلام، کیونکہ بس افطار کا وقت ہی وہ چاہتا ہے کہ آپ کوئی دعائیہ کلام ہمارے ناظرین کے ساتھ سامنے پیش کریں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر گھبراؤں گا جب تنہا، دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اور چہرے سے